بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل لعبداللہ ابن زید ابن عاصم توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بإناء فأقفى منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمزمز واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى القعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 394۔ عبداللہ بن زید بن عاصم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اس طرح آج وضو کر کے بتائیے جس طرح کہ اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری رسول وضو کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی فطری چیز ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وضو کرنے کا طریقہ تو اصول میں مسلمانوں میں رائج تھا، اور قرآن مجید نے جب تیمم کا حکم بیان کرنے کے لیے اسے دہرایا تو اس میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ اعضاء ہیں، جب وضو کرنا ہو تو اس ترتیب سے ان کو دھویا جائے گا۔ وہ قرآن میں بھی بیان ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں رائج بھی تھا، لیکن یہ بڑی فطری خواہش ہے کہ اس میں حضور کا طریقہ معلوم ہو، یعنی آپ کسی دین کے حکم پر کیسے عمل کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ فرق کر کے بتایا ہے کہ ایک چیز سنت ہے، وہ تو دین ہے، اس کو رسول اللہ نے جاری کر دیا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، اور ایک چیز اسوہ حسنہ ہے، یعنی خود اس سنت پر یا قرآن کے کسی حکم پر آپ نے کیسے عمل کیا، اس میں کیا اہتمام کیا، کن چیزوں کا لحاظ رکھا، اس میں کیا خوبی پیدا کی۔ دین میں جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں خود بخود درجات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، پھر اس کو آپ کتنا بہتر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے جہاں غسل جنابت کا حکم دیا ہے تو دو الفاظ استعمال کیے ہیں حیض کے بعد غسل کے بارے میں بھی، ایک تطہر، دوسرے اغتسال۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں ایک طرح کا مبالغہ ہے، اس کو اگر آپ ادا کریں تو مدعا یہ ہوگا کہ خوب اچھی طرح غسل کرو یا خوب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو۔ اب یہ خوب اچھی طرح، اس کے بہت درجات ہیں، اس میں دونوں امکان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوب اچھی طرح میں لوگ توجہ نہ دیں، اس کی آگے مثالیں آئیں گی خود صحابہ کے ہاں، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایسا مبالغہ پیدا کریں کہ جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشقت ہو جائے۔ یہ اسوہ حسنہ ہی ہے جو اس میں بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس طرح گویا دین کا صحیح علم یا اس کا صحیح درجہ کیا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے پھر وضو کر کے دکھایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں وضو کر کے دکھائیے، تو انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، اس پانی کے برتن سے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈھیلا، فأکفیٰ منہ علی یدیہ، اور ان کو 3 مرتبہ دھویا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، جو اس سے پہلے ہم نے روایتیں پڑھی ہیں وہ بھی یہی شہادت دیتی ہیں کہ معمول یہی تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 3 مرتبہ ہی اعضاء کو دھوتے تھے۔ 3 مرتبہ یعنی اچھی طرح دھونے کے لیے ذرا 1 سے زیادہ مرتبہ دھویا جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو طاق عدد ہمیشہ پسند تھا، تو 2 کی بجائے آپ 3 ہی کا اہتمام کرتے تھے۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا، پانی نکالا، اور اس سے ایک چلو لے کے ایک ہی وقت میں، یعنی اسی پانی سے انہوں نے کلی کی، اور کچھ حصہ اس کا ناک میں ڈال لیا اور اس سے اپنی ناک بھی جھاڑی۔ یہ بھی انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ پھر اسی طرح پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، پانی نکالا، اور اپنا چہرہ غسل وجہہ ثلاثہ 3 مرتبہ دھویا۔ پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا،
پھر پانی نکالا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ فغسل یدیہ الی المرفقین مرتین مرتین، دو دو مرتبہ دھوئے، یعنی ان کے سامنے جب حضور نے وضو کیا ہوگا تو اس موقع کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ نہیں دھوئے، 2 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھوئے۔ ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، پھر اس میں گویا ایک تری سی لگ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے مسح کرنا تھا، اس میں پانی تو نہیں ڈالا جاتا سر پر، تو انہوں نے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح اس طریقے سے کیا کہ آگے سے ہاتھ پیچھے لے گئے اور پیچھے سے پھر آگے لے آئے۔ ثم غسل رجلہ الی الکعبین، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں انہوں نے ٹخنوں تک دھوئے۔ ثم قال، اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ چاہا تھا کہ میں تمہیں اس طرح وضو کر کے دکھاؤں جس طرح میں نے رسول اللہ کو وضو کرتے دیکھا ہے، تو ھاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح حضور وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس کی پھر بعض صورتیں یہ آخری حصے میں درمیان میں سے لوگوں نے الگ الگ بھی روایت کی ہیں، اس میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس روایت میں جو طریقہ بیان ہوا ہے اور اس سے پیچھے بھی، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام طریقہ یہی تھا۔ لیکن عام طریقہ، یہ بات اب اس روایت سے واضح ہو جائے گی۔ وعن عبداللہ ابن عباس قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرہ لم یزد علی ھذا، یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 395 ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحث ہو گئی ہوگی کہ اچھا 3 مرتبہ زیادہ لوگ بیان کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ واجب ہو گیا ہے۔ وہ چونکہ دین کے ایک بڑے عالم ہیں تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر یہ بتایا کہ میں نے 1 مرتبہ بھی کرتے دیکھا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اس میں حضور کا عمومی طریقہ یہ ہے، ورنہ 1 مرتبہ بھی اگر اعضاء اچھے طریقے سے دھو لیے ہیں تو وضو ہو گیا۔ وعن عبداللہ ابن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 396 ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 2 مرتبہ بھی دھویا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اصل اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ اس اہتمام میں 1 مرتبہ بھی کفایت ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جلدی ہے آپ جا رہے ہیں، اس طرح کا اہتمام کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس میں آپ نے 1 مرتبہ ہی دھو لیا، اور ایسا بھی ہوا کہ 2 مرتبہ دھویا۔ لیکن تمام روایتوں پر اگر نظر ہو تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام طریقہ یہی تھا کہ 3 مرتبہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ انہ توضأ بالمقائد فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا، یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 397 ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس موقع پر ہے جب مدینہ کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا یا جگہ تھی مقائد کے نام سے، وہاں انہوں نے وضو کیا۔ اس میں بھی کچھ سوالات ہوں گے یا لوگ کچھ پوچھتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتاتا ہوں کیسے کرتے تھے۔ اب یہاں بھی صاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ بتانے لگے ہیں تو اہتمام کا طریقہ انہوں نے بتایا، اور جب انہوں نے بتایا تو 3 مرتبہ ہی دھویا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وضو کا طریقہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے یا ہمارے ہاں نقل ہوا ہے، اس میں بنیادی اعضاء واضح ہیں، ترتیب واضح ہے، انہی کو دھونا ہوتا ہے۔ اہتمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر جگہ مطلوب ہے۔ قرآن نے بھی اس طرح کے موقعوں پر مبالغے کے لیے استعمال کیے ہیں، جیسے تطہر اور اغتسال، وضو میں بھی اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ بات کہ 3 دفعہ دھونا ہے یا 2 دفعہ دھونا ہے، یہ کوئی واجبات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے۔ حضور کا عام طریقہ یہی تھا کہ اہتمام کے لیے آپ 3 مرتبہ دھوتے، لیکن 2 مرتبہ بھی ٹھیک ہے اور 1 مرتبہ بھی ٹھیک ہے، خلاصہ یہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔